وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تو وہ مقصد خود حق سبحانہ و تعالی نے بیان فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا. تو ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہماری اور آپ کی تخلیق سے مقصد خداوندی باری تعالی کی عبادت. کہ حق تعالی نے کچھ احکام کا مکلف بنایا کہ ان احکام کو بجا لاؤ، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. تو اس طرح سے حق تعالی نے جنت کے بدلے میں ہماری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. اللہ تعالی خریدار ہیں اور اہل ایمان فروخت کرنے والے. تو اہل ایمان نے فروخت کر دیا، بیچ دیا. کسے؟ اپنی جانوں اور مالوں کو. اپنی جان بھی بیچ دی اور اپنا مال بھی. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے. اب ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، کیونکہ ہم تو بیچ چکے. بیچنے کے بعد مشتری کا کوئی اختیار نہیں رہے گا. بیچنے کے بعد بائع کا کوئی اختیار نہیں، فروخت کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں. وہ تو اپنا مال بیچ چکا اور ہو گیا وہ خریدار کا. ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کا. ویسے بھی اللہ ہی کا تھا. جان دی تو کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور مال
مال لے کر تھوڑے ہی ہم آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے خالی ہوئے تو خالی ہاتھ ہی آئے تھے، بلکہ مٹھی بھی بند تھی۔ مال دیا اللہ نے دیا، جان دی اللہ نے دی، اور پھر اللہ خرید رہے، کتنی بڑی شفقت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دیں، مال بھی دے دیں، تو بھی ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ تم ہما وقت نماز پڑھتے رہو اور سال بھر روزے رکھو، اختیار تھا، اس لیے کہ ہم تو اپنی جان مال بیچ چکے ہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ اللہ کو یہ اختیار تھا کہ دن میں رات میں 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، بس سجدے میں ہی پڑے رہو، اور ہمیشہ روزہ رکھو سال بھر، یہ اختیار تھا۔ پھر بھی اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالی نے اتنا سخت مکلف نہیں کیا، صرف 5 وقت کی نماز فرض اور سال بھر میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ اور پھر اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر سارے انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہ ہو، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہ ہو، سب کے سب اگر نافرمان ہو جائے تو اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، نہیں پڑھتے اپنے نقصان کے لیے، روزہ رکھیں گے اپنے فائدے کے لیے، نہیں رکھیں گے اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ صاحب 1 مہینے نہ کھاؤ تو ہمارا راشن بچ جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے تو صرف اوقات بدل جاتے ہیں کھانے کے، ورنہ رمضان میں کم تھوڑے ہی کھاتے ہیں، 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتے اس سے زیادہ 1 مہینے میں کھاتے، صرف ٹائم بدل گئے، اور کھانے کی مقدار میں تو اضافہ ہی ہو گیا کہ کھانے کے ایسے ایسے آئٹم اور ایسی ایسی چیزیں کہ جو سارے سال نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے۔ تو یہ روزوں کا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے دیا تھا۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی امت کو ان عبادتوں سے محروم نہیں رکھا، نماز اور روزہ۔ نماز کی عبادت ہر امت میں رہی، روزے کی عبادت ہر امت میں رہی۔ تو ارشاد فرما کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔
تو آسان بنانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تمہارے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ہم نے یہ حکم ان کو بھی دیا تھا، اور ان میں کتنے اللہ کے بندے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا اور انہوں نے روزے رکھے، اور اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، لہذا شوق سے رکھو کہ دیکھو پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا، اور پچھلی امتوں میں کتنے افراد ایسے ہوئے کہ انہوں نے روزے رکھے اور انہوں نے اپنی آخرت بنائی، حالانکہ وہ ہم سے پہلے ہوئے اور قیامت سے وہ دور تھے، اور ہم تو قیامت سے نزدیک ہیں، لہذا خوش دلی کے ساتھ انبساط کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ یعنی کہ گرمی اگر شدید ہو رہی ہے تو بس روزہ رکھتے ہی روزے کا سوگ شروع ہو گیا کہ آج تو بہت سخت گرمی ہے اور حبس ہو رہا ہے، ہوا رکی ہوئی ہے، شام تک روزہ کیسے کھینچے گا؟ تو کھینچنے والوں نے کھینچ کر بتلایا ہے، لہذا ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور شوق سے رکھنے چاہیے۔ اور روزہ رکھنا آسان بھی یہ ہے کہ ہم تذکرہ ہی نہ کریں پیاس کا کہ صاحب شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اور یہ دیکھو ہمارے ہونٹ تو بالکل خشک ہو گئے اور کھاری بسکٹ کی طرح سے ہو گئے۔ تو اگر اس طرح سے کہیں گے تو واقعی روزہ مشکل ہو جائے گا، اور اگر کسی سے بھی تذکرہ نہ کریں روزے کی شدت کا، روزے کی سختی کا، روزہ آسان ہے، رکھنے والوں نے مئی اور جون میں بھی رکھے۔ تو جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی سن 2 ہجری میں، اور مدینہ منورہ میں شعبان کے مہینے میں، تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو پورے روزے ہو، اور صحابہ کرام نے روزے رکھے اور شوق سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صیام پچھلی امتوں پر فرض کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کی عبادت چلی آ رہی، از آدم تا عیدم یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اور ایک لغزش ہو گئی کہ جس پھل کے کھانے سے اللہ نے روکا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور اس کا کھانا تو دور کی بات ہے قریب بھی نہ جائیے، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ اس کی باتوں میں آ گئے اور کھا لیا، اور اس کی پاداش میں جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے۔ توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ جو شجرہ ممنوعہ کھائے ہیں، وہ جو چند گیہوں کے دانے کھا لیے ہیں، اس کا اثر منہ میں ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ روزے رکھیے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، تب کہیں جا کر اس کا اثر دور ہوا، اور پھر جو توبہ کی توبہ قبول ہو گئی۔
بس اس سنت کو اللہ نے ان کی ذریت میں، ان کی نسل اور ان کی اولاد میں جاری کر دیا کہ ہر سال 1 مہینہ روزہ رکھے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھنے والے، اور قرآن کریم میں کتنے روزوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، حکم ہوا کہ آپ 30 روزے رکھے، پھر 10 روزے اللہ نے اور بڑھائے، 40 روزے رکھے، اللہ نے تورات دی کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تو مشہور ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار، پورے سال ہمیشہ کا معمول ان کا یہ تھا، 1 دن روزہ اور 1 دن نام، پورے سال یہ معمول تھا ان۔ ابھی پچھلے دنوں میں گیا ایک سفر میں، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ مغرب سے پہلے ایک وہ چھوٹا سا بیگ، اس میں پانی وانی، سوچا میں نے روزہ تو کل ہوگا، آج یہ کیسے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ان کے تو سارے سال کا معمول ہے، 1 دن روزہ اور 1 دن ناغا، یہ صوم داؤدی رکھتے، اس کا نام یہ صوم داؤدی، 1 دن روزہ اور 1 دن ناغا۔ تو امت میں ایسے افراد موجود ہیں پورے سال کا یہ معمول صوم داؤد۔ اور اسی طرح سے حضرت مریم کے روزے کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم کو یہ اندیشہ ہے کہ میری تو شادی ہوئی نہیں، اور بچہ لے کر جاؤں گی قوم میں تو قوم تو الزام لگائے گی، یہ کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ ہی نے ترکیب بتلائی کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ روزے کی نظر مان لینا اور کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزے کی نظر مان لی، اب میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ ان کی شریعت میں روزے کے اندر بات چیت کرنا بھی جائز نہیں تھا، بس چپ رہو یا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور ہماری شریعت کی آسانی دیکھی کہ اللہ نے بات چیت کرنا جائز کر دیا، لیکن اس کا ہم لوگ کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے، اور روزے کی حالت میں غیبتیں ہو رہی ہیں، اور روزے کی حالت میں جھگڑے، گالم گلوچ کہ صاحب روزہ لگائے، روزہ چڑھا، رمضان میں جھگڑے ہو رہے کہ صاحب روزہ لگائے، تو کیا اوروں کا روزہ نہیں آپ کو ہی لگائے؟ آپ ہی ایک نرالے ہیں کہ آپ کو روزہ لگ گیا۔ کتنے اللہ کے بندے آخر وہ بھی تو روزے کی حالت میں، انہیں کیوں نہیں لگا روزہ؟ تو یہ غلط فائدہ ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تو یہ کہ ہم تمام معاصی اور گناہوں سے بچیں۔ تو یہ ہماری شریعت کی آسانی ہے کہ اللہ نے کلام جائز قرار دے دیا ہے، لیکن اب ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم جو کلام کریں سوچ کر کریں کہ جائز ہو تو کریں، اور ناجائز ہو تو اس سے پرہیز کریں، کہ جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، طعنہ زنی نہ ہو، فحش کلام نہ ہو۔ تو ان کے روزوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں،
اور جب اسلام آیا تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. پہلے ہر مہینے میں 3 روزے فرض کیے گئے تھے، ہر مہینے میں 3 ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 اور عاشورے کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، یہ فرض. بس یہ روزے تھے، رمضان کے روزے نہیں تھے. اور ہجرت کے دوسرے سال یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی کہ اب وہ ایام 20 کے روزے فرض نہیں، عاشورے کا روزہ فرض نہیں، وہ مستحب، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے. اب یہ رمضان کے روزے فرض ہو رہے. تو جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو ایک آسانی بھی رکھی، چونکہ نئے نئے فرض ہو رہے، 29-30 روزے فرض ہو رہے ہیں، پہلے تو کبھی رکھے نہیں. اللہ نے ایک سہولت رکھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ تندرست، جوان ہیں، صحت مند ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے، رکھ بھی سکتے، لیکن روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، ہمت نہیں ہو رہی، نہ رکھے، فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ آسانی تھی، لیکن اس آسانی کو اللہ نے بہت جلد منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے میں حاضر موجود، صحت مند، تندرست روزہ رکھ سکتا ہے، اسے روزہ ہی رکھنا پڑے گا. اور وہ جو فدیہ دینے کا حکم کہ منسوخ، اب وہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو شیخ فانی ہو، بوڑھا کمزور، کہ روزہ رکھنے کی طاقت اس نے کھو دی. وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اگر روزہ رکھے تو افطار آخرت میں ہو جائے. اس کے لیے یہ حکم کے بجائے روزہ رکھنے کے وہ فدیہ دے. یا ایسا مریض ہے کہ اب صحت یاب ہونے کی امید نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا، اس کا مرض بڑھے گا، بڑھتے بڑھتے اس کا انتقال ہی ہو جائے گا. تو جس مریض کو صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، اس کے لیے حکم کیا وہ فدیہ دے دے. اور پہلے ایک سختی بھی تھی، اللہ نے اس کو آسان بنایا. اور وہ سختی، شدت یہ تھی کہ جب شروع میں یہ روزے فرض ہوئے تو وہ مشکل حکم یہ تھا کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں، مغرب کے بعد جب تک آپ جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں، جاگ رہے تو کھا سکتے ہیں، پی سکتے، بیوی سے صحبت کر سکتے. اور جہاں آپ سو گئے اور ایک نیند لے کر اٹھے، چاہے کتنی رات پڑی ہو، نیا روزہ شروع ہو گئے. آپ کھانا پینا صحبت کرنا سب حرام. بعض لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ حضرت سرما رضی اللہ عنہ، محنت مزدوری کرنے والے انسان، دن بھر کے تھکے ہوئے شام کو گھر پہنچے روزے کی حالت میں، اور بیوی سے کہا کہ ہے کچھ کھانے کے لیے. اب وہ زمانہ غربت کا، افلاس کا، اور آج دیکھیے ہے کچھ کھانے کے لیے کہ ہاں بہت لمبا چوڑا دسترخوان ہے مسٹر خان کے لیے. بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں ڈھونڈتی ہوں، تلاش کرتی ہوں. آپ بیوی کھانے کے انتظام کرنے کے لیے چلی گئی اور یہ تو خالی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے. یہ کام پہلے ہی سے چلا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے سو جانے کا.
چاہے بیان چل رہا ہو اس میں بھی سو جاتے. تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے. اب وہ جو کھانا لے کر آئی اور دیکھا کہ جوہر نامدار تو خراٹے لے رہے سو رہے. کا خیبت اللہ کہ اب میرے کھانا لانے سے فائدہ ہی کیا, تم تو سو گئے نیا روزہ شروع ہو گیا. آنا کہ ابھی مغرب کا وقت تھا. اب پوری رات پھر بھوکے رہے اور اگلے دن دوپہر ہوتے ہوتے بے ہوش. کہ آخر انسان کب تک بھوکا پیاسا رہے گا, بے ہوش ہو گیا. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا, اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے, اور آپ کی مجلس دیر تک چلتی رہی. اور جب مجلس برخاست ہوئی, اٹھے, گھر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی صاحب دروازہ کھولا. حضرت عمر نے بیوی کو دیکھا تو کچھ میلان ہوا. حالانکہ بیوی نے کہا بھی کہ بھئی میں تو سو کر اٹھی ہوں, میں تو ایک نیند لے کر اٹھی ہوں, میرا روزہ شروع ہو گیا. لیکن حضرت عمر کو یقین نہیں آیا کہ بہانے باز ہے, بہانہ کر رہی ہوگی. اور صاحب صحبت کر لی. کر لینے کے بعد احساس ہوا کہ اللہ کی بندی کائے کو جھوٹ بولتی, وہ تو سچ کہہ رہی ہوگی. میں نے اسے بھی گنہگار کیا اور خود بھی گنہگار ہوا. ساری رات نیند نہیں آئی. صبح کا انتظار, اگلے دن حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا, ایسا واقعہ پیش آیا. وہاں اور بھی بہت سے چھپے رستم تھے. آپ تک تو کہنے کی ہمت ہو نہیں رہی, لیکن جب سنا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا, انہوں نے ہم سے بھی ایسا ہوا, ہم سے بھی ایسا ہوا. اوہو, کتنے لوگوں سے ایسا ہوا ہے. پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے تخفیف, آسانی, کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کہ اللہ خوب جان دے کس کس نے خیانت کی, کون کون چھپے رستم, اللہ کو معلوم ہے. اور اب ہم اجازت دے رہے ہیں کہ صبح صادق تک پوری رات, چاہے کتنی مرتبہ سو کر اٹھے ہو, پوری رات کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, جمع کر سکتے ہو. صبح صادق تک اللہ نے اجازت دی. تو صوم کی معنی تو آتے ہیں رکنے کے, اور شریعت کی اصطلاح میں وہ رکنا ہی ہے, رکنا ہے, لیکن کھانے سے, پینے سے, جمع کرنے سے. کھانے سے, پینے سے, جمع کرنے سے. صبح صادق سے غروب آفتاب, نیت کے ساتھ. نیت شرط ہے, روزے میں نیت شرط ہے. اور نیت نام ہے قصد قلب کا, کہ دل میں ارادہ ہو کہ روزہ رکھنا ہے کل. اور زبان سے بھی کہہ لے تو وہ بہت بہتر ہے کہ جو دل میں وہ زبان پر آ گیا, جو زبان پر وہ دل میں پختہ ہو گیا. اور نیت ہر زبان میں ہو سکتی, ضروری نہیں کہ آپ عربی میں ہی نیت کریں. اگر عربی میں نہ آتی ہو تو آپ اپنی زبان میں نیت کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں کل روزہ رکھنے کی اللہ کے واسطے, اور اے اللہ تو اس کو آسان بھی فرما, قبول بھی فرما. اور اس کی بڑی برکات ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے شعبان کے آخر میں, تو شعبان کے آخر میں آپ نے خطبہ دیا. اور ممکن ہے کہ شعبان کا آخری دن بھی ہو اور جمعہ بھی ہو, جیسے آج اللہ نے دونوں کو اکٹھے ہی کر دیا ہے کہ شعبان کا آخر بھی ہو رہا ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ اور بہت ہی بڑا مہینہ, مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور اس میں ایک شب ہے
کہ اس شب کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، لیلۃ القدر اس میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس میں نفل، اگر آپ نفل کو انجام دیں، نفل کا ثواب اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں فرض کے برابر۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ آخر حضور کی دعا رجب سے آپ نے دعا شروع کر دی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے رمضان تک پہنچا رہے، ورنہ کتنے اللہ کے بندے جو پچھلے رمضان میں تو تھے اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کون کون اگلے رمضان تک نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا خیر اور برکت رکھی ہے، تو میری امت کے لوگ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ اور کتنے اللہ کے بندے کہ انہوں نے رمضان کی قدر پہچانی ہے، رمضان کی تیاریاں کی ہیں، اور اپنے وقتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کیا ہے۔ تو رمضان کی تیاری کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وقت کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ لیکن عام طور سے رمضان کی تیاری کا مفہوم کیا لیتے ہیں لوگ؟ رمضان کی تیاری وہ تھیلے بھر بھر کے لا رہے ہیں کہ اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ہو، چائنا گھاس ہو، کھجورے ہوں، اور پورے مہینے کا سامان۔ حالانکہ وہ رمضان کی اصل تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اصل تیاری یہ کہ ہم کاموں کو فارغ کر لیں، وقت نکالیں، وقت کو فارغ کریں عبادت کے لیے، کہ دن میں روزے رکھیں، اور صاحب رات کو تراویح تو ہے ہی، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت امام اعظم کا معمول تھا۔ وہ تو خیر ہم سے کیا ہو پائے گا کہ ایک ختم قرآن رات میں اور ایک دن میں۔ تو وہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن پاک اور ایک تراویح میں 61 قرآن کریم، ایک مہینے میں 61 قرآن کریم پڑھا کرتے۔ حضرت امام شافعی کا معمول بھی یہی تھا کہ ایک دن میں اور ایک رات میں 60 قرآن۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب برسوں معمول رہا ہے کہ جو پارہ سنانے کا ہے اس کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے، تاکہ ایک ختم روزانہ ہو جائے، روزانہ ایک ختم ہو جائے، یہ معمول تھا۔ تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، کثرت سے لا الہ الا اللہ اس کلمے کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور جنت میں تو ہمیں جانا ہی ہے، جنت کا سوال ہو، جہنم سے بچنا ہے، اس سے جہنم سے پناہ چاہیں کہ اللہم اجرنا من النار۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سے اعمال لے لے۔ اللہ نے رمضان تک پہنچایا ہے۔